شروع کرتے ہیں اپنی آج کی انٹرسٹنگ سی ویڈیو جس کا عنوان ہے مدینہ کی دوسری عورت سے کہنے لگی کہ کوئی مرد۔ جی ہاں ناظرین، اس سٹوری کا ٹویسٹ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل نوٹیفیکیشن آن کیجئے تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ایک عورت رات کے سناٹے میں شراب پینے اور ایک خوبصورت نوجوان سے آرزوئے ملاقات کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کی یہ آرزو یا تو برحق تھی یا وہ عورت حقیقت سے قطع نظر محض دل بہلانے کے لیے یہ عاشقانہ اشعار گنگنا رہی تھی۔ بہرحال ظواہر کے اعتبار سے یہ اشعار قابل گرفت ہی قرار پاتے تھے۔ ان اشعار کا ترجمہ: کیا مجھے شراب مل سکتی ہے؟ میں شراب پینا چاہتی ہوں۔ کیا نصر بن حجاج سے ملاقات کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ نے یہ اشعار سن لیے اور صبح کے وقت فوراً نصر بن حجاج کو طلب فرمایا۔ وہ حاضر ہوا اور واقعی انتہائی خوبرو اور لمبے بالوں والا نوجوان تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ نے اس کے بال منڈوا دیے۔ بال منڈوانے کے بعد وہ اور بھی خوبصورت لگنے لگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ نے اسے پگڑی باندھنے کا حکم دیا۔ پگڑی باندھ کر وہ اور بھی حسن و جمال کا پیکر نظر آنے لگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ نے اسے مدینہ بلا کر بصرہ بھیج دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ نے یہ اقدام عورتوں کو فتنے سے بچانے، برائی کا دروازہ بند کرنے اور ان مجاہدین کی عزتیں محفوظ رکھنے کے لیے کیا جو اللہ کے راستے میں محو جہاد تھے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ رات کو مدینہ پاک کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ انہیں اچانک کچھ عورتوں کی گفتگو سنائی دی۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں، بتاؤ مدینہ میں سب سے خوبصورت بانکا نوجوان کون سا ہے؟ ان میں سے ایک خاتون نے جواب دیا، وہ ابو زویب ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ نے ابو زویب کو طلب فرمایا۔ وہ آیا تو حسن کا ایک شاہکار نکلا۔ سیدنا عمر رضی اللہ نے اسے دیکھ کر فرمایا، یقیناً تو عورتوں کے لیے بھیڑیا ہے، یہاں سے فوراً چلا جا، ہمارے ہاں مدینہ میں کبھی نہ رہنا۔ نوجوان نے عرض کیا، اگر آپ مجھے جلا وطن ہی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے میرے چچا نصر بن حجاج کے پاس بھیج دیجیے۔ یہ افراد بنو سلیم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ غرض سیدنا عمر رضی اللہ نے اسے بھی بصرہ بھیج دیا۔ مذکورہ اقدامات سیدنا عمر رضی اللہ کی کیسی کیسی گراں قدر صفات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اول تو یہ کہ وہ مسلمانوں کے معاشرے میں پاک دامنی کو کس قدر زبردست اہمیت دیتے تھے، امت مسلمہ کی کس قدر خیر خواہ تھے، بالخصوص انہیں خواتین کی عزت اور تکریم کا کس قدر قوی احساس تھا کہ ان کے لیے لغزش کا ادنا سے ادنا امکان بھی ختم کر دیتے تھے۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ پردہ کرنا صرف عورت کا فرض نہیں بلکہ مرد پر بھی نگاہ پست رکھنا لازم ہے۔ عورت کا اگر سب سے قیمتی زیور حیا ہے تو مرد کا سب سے قیمتی ہتھیار حیا ہے۔ آج کے عصری علوم کے تمام مراکز میں عموماً مخلوط نظام تعلیم ہے، تو ان اداروں میں جہاں عورت کو مکمل شرعی طریقے سے خود کو ڈھانپ کر پردے میں جانا چاہیے، وہیں مرد کو بھی چاہیے کہ اپنی نظر نیچی رکھے۔ اگر واقعی ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، انہیں عزت دینی ہے، تو ایک دوسرے کے سامنے شرم کو اپنائیے، ایک دوسرے سے حیا کا حجاب قائم کریں۔ یہی ہمارے اور ہماری آنے والی نسلوں کے حق پہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ مشرق اور مغرب میں کوئی فرق نہیں ہے، تب ہر طرف عریانی، فحاشی، بے حیائی کا اندھیرا چھا جائے گا، پھر کسی رشتے کی وقت نہ رہے گی۔ اپنی تہذیب، اپنی روایات اور اپنی اقدار کا خیال رکھیں اور انہیں سنبھال کر رکھیں کہ یہ امانت ہے ہم پر اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے۔ اس امید کے ساتھ کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال، دعاؤں میں رکھیے ہم سب کو یاد۔ فی امان اللہ۔